بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ آج الحمدللہ اس ویک کی دوسری کلاس ہے۔ سب سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ یا رب العالمین، آج کی اس کلاس میں جو ہمارے پاس سورۃ البقرہ الف لام میم پارہ 14ویں رکوع کی آیات ہیں، یا الہی اس کا مفہوم سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان الفاظ کے اندر، ان آیات کے اندر جو تیرا محبت بھرا پیغام ہے، یا اللہ اس پیغام کو ہماری زندگی کا حسن بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اس پیغام کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ یا الہی، میری لرننگ آف قرآن کے ساتھی اگر ان میں سے کوئی بہن بیمار ہے تو ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، یہ آیات کو یاد کرنا سب کے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ، سب کے لیے قرآن کا سفر آسان کر دے۔ یا اللہ، سب کے دل و دماغ کھول دے۔ یا اللہ، سب کو شرح صدر عطا فرما۔ یا رب العالمین، کسی بہن کو کوئی بھی علم کے سفر میں مشکل پیش آتی ہے، یا اللہ اس کے غیبانہ طریقے سے اس بہن کی مدد فرما۔ آج ہمارے پاس مکمل رکوع نہیں ہے، آج ہم ہاف رکوع لیں گے۔ آیت نمبر 113 سے 117 تک کی آیات ہیں سورۃ البقرہ۔ تجوید میں ہم نے پورا رکوع لیا تھا، لیکن اب جو نیکسٹ یہ اور تفسیر کی کلاس میں ہم ہاف رکوع کریں گے تاکہ تمام بہنوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لفظی ٹرانسلیشن اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کلاس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کے اس کے میننگ یاد کریں اور پھر سنائیں بھی ویسے ہی۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ایز اٹ سیم آپ کلاس جیسے آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یاد کریں، کیونکہ آپ کی کلاس میں جتنی زیادہ آپ کی محنت ہوگی، یقین جانیے یہ کورس اتنا ہی آپ کے لیے، یہ قرآن کا سفر اتنا ہی آپ کے لیے پیارا اور خوبصورت ہو جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واو اور قالت کہا، یہ اس کا بھی وہی سیم ہے، پیچھے ہم نے قالا قولو وغیرہ پڑھا۔ الیہود، یہود نے، لیست نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھیے گا زیادہ تر اس میں وہی ورڈ آ رہے ہیں جو اس سے ہماری پچھلی کلاس میں گزرے ہیں۔ لیست نہیں ہے، النصارى نصارہ، علی اوپر، شیئن کسی چیز پر یا کسی شے پر، علی اوپر ہو گیا، شیء شے چیز، اور شیئن یہ جو حمزہ کے نیچے تنوین ہے، دو زیر ہیں، یہ آپ اس کا مطلب کسی لگا لیں گے، کسی چیز پر۔ واو اور قالت کہا، النصارى نصارہ نے، لیست نہیں ہے۔ اس آیت میں بار بار الفاظ کی ریپیٹیشن ہے۔ الیہود، یہود، علی اوپر، شیئن کسی چیز پر۔ اب کسی آپ نے کہاں سے نکالا یہ آپ خود بتائیں گے۔ واو اور ہم وہ،
اور یہاں پہ واو کا مطلب حالانکہ بھی پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپ نے جتنے واو پڑھے تھے اس کا مطلب اور تھا، تو آج واو کا ایک معنی اور بھی یاد کر لیں، حالانکہ، ٹھیک ہے؟ واو حالانکہ ہم وہ، یہ جو نئی چیزیں آتی جاتی ہیں آپ ان کو ذرا سائڈ پہ نوٹ کرتے جائیں، واو کا باکس بنائیں، اور ہم نے لکھا تھا اور آج اپنے حالانکہ بھی اس کا معنی لکھنا ہے۔ یتلونا تلاوت کرتے ہیں، یتلو تلاوت کرتے ہیں، واو ساکن اور نون جمع کی ہے تو آپ کرتے ہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جمع کے لیے یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، الکتاب کتاب کی، کا کی طرح، ذالک اسی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین انہوں نے جو، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، واو ساکن اور نون پھر جو ہے جمع کا سائن ہے، مثل مثل، مانت مثال، قولی بات، ہم ان کی، قولہم ان کی بات کے، فاللہ تو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، یا وہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہ درمیان، ہم ان کے، بینہم درمیان ان کے، یوم دن یوم، القیامتی قیامت کے، قیامت کے دن، فی میں ما اس میں، فی ما جو، فی اس میں، سوری دوبارہ دیکھیے، فی اس میں، ما جو، فی ما اس میں جو، کانو تھے وہ، فی میں ہی جس، فی ہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے، یا وہ، اور اختلاف سے اختلاف ہو گیا، واو ساکن اور نون جمع کی ہے، وہ اختلاف کرتے، واو اور من کون، ایک ورڈ ہم نے پڑھا تھا من جو، تو من سوالیہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ چیز بھی نہیں آپ لکھ لیں، من کون، اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں اس ورڈ پہ، آپ نے بڑا کہاں سے نکالا؟ آپ کہتے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اکبر تو بڑا، بہت کہاں سے نکالا؟ اور اس میں بھی آپ نے کہا کہ بڑا ظالم ہے، یہ جو شروع میں الف لگا ہے نا، اس کا مطلب بڑا ہوگا، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، ممن اس سے جو، منع منع کرے، مساجدہ مسجدوں سے، یہ بھی جمع ہے مساجد کی، ٹھیک ہے؟ مسجد کی مساجد یہ جمع آ گیا، مسجد نہیں کہنا، مسجدوں سے، اللہ ہی اللہ کی، ان کے یذکرہ ذکر کیا جائے، فی میں ہا اس میں، اسمہ نام ہو اس کا، نام اس کا، واو اور سعی وہ کوشش کرے، ہم بولتے ہیں صحیح کرنا، وہ کوشش کرے، فی میں خرابی ویرانی یا خرابی، ہا ان کی، فی خرابی ہا ان کی ویرانی کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، کانا ہے، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، ان یدخلوہا ان کے، یا وہ، یدخلو داخل ہوں، ہا ان میں، کہ وہ داخل ہوں ان میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، یہ بھی جمع کا ہے، لہم ان کے لیے، لا کے لیے، ہم ان، فی الدنیا دنیا میں، فی میں دنیا دنیا، خزیٌ رسوائی ہے، واو اور لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، اب یہ بہت کہاں سے نکلا؟ یہ جو آخر میں تنوین ہے، واو اور للہ اللہ، لا کے لیے، اللہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق،
والمغرب مغرب اور مغرب، پھر اینا ما جس طرف، فَأَيْنَمَا پھر جس طرف، تم ولو منہ کرو گے، تو ولو تم منہ کرو گے، پھر ثم وہی ہے، وجہ چہرہ اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، ان بے شک اللہ اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ وقالوا اور قالوا انہوں نے کہا، جمع ہے اتخذ بنا لی پکڑ لی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، ولدن کوئی اولاد، ولد اولاد ہوتا ہے اور تنوین کی وجہ سے کوئی آ جائے گا، کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، کلو سب، لہو اسی کے لیے ہے، قانتون، دوبارہ سنیے، کلو سب، لہو اسی کے، قانتون فرما بردار ہیں، واو ساکن اور نون جمع کے لیے ہیں کہیں گے، فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، بدیع ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کا، اور اذا جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقولو یا وہ، قولو کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، تو یکون وہ ہو جاتا ہے۔ ٹرانسلیشن ہماری مکمل ہوئی۔ اب انہی آیات میں ہم روٹس ورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیساتی اس کا روٹ ہے لام یا سین، اور اس میں آپ تا کو ایڈ نہیں کریں گے۔ یتلونا تا لام واو سے ہے، قولہم کاف واو لام قول سے ہے، یحکم ہا کاف میم حکم سے ہے، یوما یا واو میم یوم سے ہے، القیامتی قاف یا میم سے ہے، یختلفون خا لام فا اختلاف سے ہے، ازلم ظلم میم ظلم سے ہے، منع میم نون عین منع سے ہے، مساجدہ سین جیم دال سجد یعنی سجدے سے ہے، واو اور سعا سین عین یا سعی سے ہے، خائفین خا واو فا خوف سے ہے، الدنیا دال نون واو دنو سے ہے، خزیون خا زا یا سے ہے، الآخرتی الف خارا آخر سے ہے، عذاب عین ذال با سے ہے، عظیم عین زا میم اعظم سے ہے، المشرق شین را قاف سے ہے، المغرب وین را با ہم اردو میں بولتے ہیں غروب، اور تولو واو لام یا ولی سے ہے، واسع واو سین عین سے ہے، وسط بھی اسی سے بنے گا، علیم عین لام میم علم بھی اسی سے ہے، اتخذا الف خازا اخذ کرنا پکڑنا، ولدن واو لام دال سے ہے، سبحانہ سین با ہا سے ہے، السماواتی سین میم واو سے ہے، والارضی الف را ضاد سے ہے، ارض پاکستان، کل کاف لام لام سے ہے، کل، قانتون قاف نون تا سے ہے، بدیع با دال عین سے ہے، قضا قاف ضاد یا سے ہے، امرن الف میم را سے ہے، فیکون کاف واو نون سے ہے،
یہ تھے ہمارے آج کے روٹ ورڈ. اب انہیں الفاظ میں سے آج کچھ بڑے اہم الفاظ ہیں، ان کی وضاحت دیکھیں گے. سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس لیسا، اور اس کا معنی ہے نہیں، یعنی نو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا لیسا ایک فعل ہے، فاعل، مفعول اور فعل کام کو کہتے ہیں. بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لیسا ایک فعل ہے، اور لیکن یہ فعل پراپر فعل نہیں ہے، یہ فعل ناقص ہے. ناقص کہتے ہیں کسی کمی کو، کمزوری کو. اور آخری پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ لیسا صرف ماضی کے لیے آتا ہے. جہاں بھی لیسا آئے گا تو وہاں یقیناً کوئی ماضی کی بات رپیٹ کی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. اگلا ورڈ ہے آج ہمارے پاس یحکم، ہا کاف میم سے ہے، اور حکم بھی اسی سے ہے، حکم بھی اسی سے ہے. ایک یہاں بڑی پیاری بات ہے، یحکم کا معنی فیصلہ بھی ہے. تو فیصلہ قاضی بھی کرتا ہے اور حاکم بھی کرتا ہے. تو یحکم کا مطلب ہے ایسا فیصلہ جس میں ظلم و زیادتی کو روکا جائے. اور حاکم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ وہ ظلم و ستم کو روک سکے، یعنی صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کروا سکے. بات یاد رکھیے گا، قاضی فیصلہ کرے گا لیکن فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کروا سکے گا. اور حاکم چونکہ حکم سے ہے، وہ حکمران ہے، تو اس کے پاس اتھارٹی زیادہ ہے. تو بات یاد رکھیے گا قاضی اور حاکم میں کیا فرق ہے. آج کا ایک اور ورڈ ہے ہمارے پاس خائفین، خا واو فا سے ہے. خائفین جمع ہے لفظ خائف کی. ٹھیک ہے، اور خائف خوف سے نکلا ہوا ہے، خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. ٹھیک ہے، خائفین جمع کے لیے ہے. آج کی کلاس میں ہمارے پاس آخری ورڈ ہے، بڑا پیارا ہے، بدیع. تو اس کا یہ با دال عین سے ہے، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ چونکہ اس کے ساتھ صرف پیدا کرنا نہیں لگانا، پیدا کرنے والا، پہلی بار بنانا. اور ایک اور اس کا میننگ ہے کسی نمونے کے بغیر ایجاد کرنا. کوئی سانچہ نہیں ہے اس کے پاس، کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، جو ہے بغیر نمونے کے پیدا کر دینا. بدیع کا معنی ایک اور بھی ہے نئی چیز نکالنا، نئی طرح بنانا، نئے طریقے سے بنانا. یاد رکھیے گا بدعت بھی لفظ اسی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دین میں نئی چیزیں نکالنا، خود کوئی چیز بنانا، اسے دین کی چیز بتانا، اپنے پاس سے ایجاد کرنا. تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے آسان کرے، اور اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آج کی کلاس کے اندر جو میسیج ہے اللہ رب العزت اس کو آپ تمام بہنوں کا عمل بنائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.